ہار ماننے سے نہیں ملتی منزلیں، خود کا فاصلہ خود طے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تب تک طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر شے سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ کبھی اداس ہونے لگو، خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بنتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ برا صرف وقت ہے، ہماری قسمت بری نہیں ہے۔ حالات پر شکوہ نہ کرنا صبر ہے، دعا مانگنا چھوڑ دینا نہیں۔ اللہ انہیں ہارنے نہیں دیتا جو اس کے لیے ہار قبول کر لیں۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعاؤں میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ کہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔